الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، بات چل رہی تھی یہود کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب خیبر کے اندر فتح کے اندر گئے جب ان کے مدرسے کے اندر گئے تو ابن سوریہ سے ملاقات ہوئی۔ اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے۔ یہود نے کہا ہم نہیں مانتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ، کہ جو شخص دشمن ہے اللہ رب العزت کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال اور جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان دونوں فرشتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا، حالانکہ ملائکہ اور بھی ہیں، کیونکہ ابن سوریہ نے ان دو کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دو کے نام کو ذکر کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات دشمن ہے کافروں کی، جو اللہ رب العزت کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا بھی دشمنی کا اعلان ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عاد ولیا فقد بازرتہ بالحرب، جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اس کو جنگ کا الٹیمیٹم ہے۔ یاد رکھنا، کوئی آدمی اللہ والوں کے ساتھ عداوت کر کے سکون میں نہیں رہا۔ بہاری ایک علاقہ تھا جنہوں نے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بے ادبی کی توہین کی تھی کہ صوبہ بہار میں ایک مقام تھا بہاگل پور، حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اس وقت لیگ اور کانگریس کا بڑا زور تھا۔ ان بہاریوں نے حضرت کو اسٹیشن پر روک دیا، کہا ہم آپ کی تقریر نہیں سنتے۔ حضرت نے کہا کہ مجھے اپنے دوستوں سے ملنے دیں، آپ نہ سنیں میری تقریر، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے نہ جانے دیا۔ حضرت کی داڑھی پر شراب ڈالی انہوں نے۔ اس توہین کا یہ نتیجہ ہوا، نہ ان کو پاکستان قبول کرتا ہے نہ ان کو بنگلہ دیش قبول کرتا ہے، آج تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف صاف صاف آیتیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا مگر نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اور جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کرنا، نَبَذَهُ اس کو پھینک دیا۔ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک فریق نے، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ،
اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے سب کی تصدیق کرنے والا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ہے گروہ نے ان میں سے جن کو اللہ رب العزت نے کتاب دی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے روگردانی کی۔ اگر یہ لوگ اللہ رب العزت کی کتاب کو کسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو رسول نبی امی ہے جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں۔ آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، باوجود یہ کہ پادریوں نے بڑی تحریفات کی ہیں، بلکہ جن کتابوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صراحت کے ساتھ موجود ہے ان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ انجیل برمباس، جس کا اردو نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے، حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نسخہ میرے پاس موجود ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر صراحتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام موجود ہے، کیونکہ یہ برمباس حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ ان کی مرتب کی ہوئی ہے۔ باقی جو انجیل متی ہے، لوکا ہے، مرقس ہے، یوحنا ہے، وہ تو تابعی ہیں، تابعین کی جمع کی ہوئی اناجیل کو مانتے ہیں، صحابی کی جمع کی ہوئی انجیل کو نہیں مانتے۔ بس نہ ماننے کی وجہ یہی ہے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے رب کا بیٹا اور شریک بنائیں گے۔ حضرت